السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مصیبت کے وقت اللہ رب العزت سے کس طریقے سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ رب العزت سے ہم جب مصیبت کے وقت اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک کس طرح ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سب اتنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم ان مصیبتوں کی طرف آئے کس طرح سے ہیں، ہم پر اتنی ساری مصیبتیں مسلط کیوں کی گئی ہیں، ہم پر اس طرح بڑے بڑے عذابوں کا آنا یہ کسی وجہ سے ہوگا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، ہمیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم دنیا میں آئیں تو دنیا میں رہتے ہوئے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ بھی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ پاک کو یاد کریں۔ لیکن ہم اللہ پاک کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں اور اللہ پاک کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ مصیبتیں جو ہیں ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ میں بہت زیادہ مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، اور جب ہر طرف سے ہمیں یہ لگے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہمیں کچھ بھی راستہ نظر نہ آئے، تو بہترین اس کا طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور ہمارے نبی بھی یہ دعا پڑھ کے مصیبت کے وقت اپنی پریشانی کو ہلکا کیے کرتے تھے۔ اور وہ دعا یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی رکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے ایک خوشی رکھی ہے کہ جب ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اور اس کو دعا کے طور پہ بار بار لگاتار پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن جو انسان بھی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی مصیبت جلد ٹال دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان مصیبت میں ڈھل کر بالکل ہی اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی طرف تو آتا ہی نہیں، تو پھر وہ مصیبت جو ہے وہ اس انسان کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس آیت مبارکہ کو ایز اے دعا اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، تکلیف، جیسی مرضی ٹینشن ہو، بڑی سے بڑی، ہمارا ایسا توکل ہونا چاہیے کہ سامنے اگر سمندر بھی ہے تو اللہ رب العزت سمندر پار کروائیں گے۔ تو جب ہم توکل کریں گے اور اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مصیبتوں کو دور کرتے چلے جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کارساز ہیں اور وہ کافی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی اچھے کارساز ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہیں۔ آگے ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھے کارساز ہیں، کیا ہی اچھے مددگار ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت آیت مبارکہ میں خود بتا رہے ہیں، خود اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی اچھا مددگار اور اللہ سے زیادہ کوئی اچھا ہمارا کارساز نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہمارے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اور اب ہمیں معلوم ہو چکا کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری بات اس آیت مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک واقعی میں بہت ہی اچھے کارساز، بہت ہی اچھے مددگار ہیں۔ تو جو لوگ اس آیت مبارکہ کو جانتے ہیں اور جن کا قرآن پاک سے تعلق اور کنیکشن بڑا ہوتا ہے، انہیں تو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے
تکلیف آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور وہی دور کرنے والے ہیں۔ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ پاک دور کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ تو اسے پڑھ کر اپنی پریشانی اور مصیبت کو ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے ترجمے کو نہیں جانتے اور اس آیت سے واقف ہی نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں بالکل ہلکان کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں اتنا کھپا لیتے ہیں کہ ایک مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہو اور اس کے اوپر سے ہم جب نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو وہ مصیبت ہمارے لیے ڈبل ہو جائے گی، دگنا عذاب اور دگنی مصیبت ہمارے سر پہ آ رہی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے لیے بہترین طریقہ یہی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان پر بھی بہت سی مصیبتیں آئی ہیں اور وہ بھی اس وقت یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی مصیبت آئے، وہ چاہے چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی، فوراً اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ لگاتار اپنی زبان سے جب پڑھیں گے تو اس کی ایک تاثیر ہوگی، اس کا ایک اثر ہوگا۔ اس دعا میں اللہ پاک نے ایک اثر رکھا ہے کہ کیا ہی اچھا کارساز ہے اللہ پاک، کیا ہی اچھے مددگار ہیں اللہ رب العزت۔ جب ہم اس طرح سے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، تو ہم اس میں اپنی عاجزی اور انکساری اللہ پاک کو دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی مددگار ہیں، آپ کے علاوہ ہماری اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ جب ہم اس طرح سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو کیسے نہیں اللہ پاک ہماری پریشانی دور فرمائیں گے۔ صرف ہمیں پکارنا آنا چاہیے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا آنا چاہیے۔ جب ہم دنیا کے کاموں سے اور دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا اللہ کتنا ہم پر مہربان ہے، ہمیں مصیبت بھی دے رہا ہے اور مصیبت کا علاج بھی ہمیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی اس چیز پر، اس دعا پر عمل کرے گا، اس کی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، جیسی مشکل ہوگی، چاہے اسے لگے کہ اس پریشانی کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا، تو لیکن اس کے دل میں اور ذہن میں یہ بات پکی ہونی چاہیے کہ نہیں، ایک ذات ہے جو ہماری اس تکلیف کو دور کر سکتی ہے۔ اور جب آپ اس دعا کو لگاتار اس عقیدے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ پڑھتے جائیں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت اچھے کارساز ہیں، اللہ پاک مددگار ہیں، وہ میری دور کریں گے یہ مصیبت، تو انشاءاللہ وہ مصیبت خود بخود ٹل جائے گی۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو قرآن کی طرف لانا ہے اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا طریقے بتلائے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ پاک سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں اور دنیا سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بھی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دیں اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔